بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج نومبر کی 21 تاریخ ہے اور ابھی 17 نومبر کو عید الاضحیٰ تھی۔ اس نسبت سے میں آج عید اضحیٰ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ عید اضحیٰ یعنی قربانی کی عید ہر سال ذی الحجہ میں آتی ہے۔ یہ عید اضحیٰ کیا ہے؟ یہ دراصل چھوٹا حج ہے۔ حج کا مکمل حج سارے مناسب کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے مکہ میں، اسی کا کچھ حصہ ہم ہر جگہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ حج کی یاد کے لیے ہے، یعنی براہ راست طور پر حج میں شریک نہ ہوتے ہوئے جزوی طور پر یہ حج میں شرکت ہے عید اضحیٰ۔ تو عید اضحیٰ دراصل جڑی ہوئی ہے حج سے۔ اسی لحاظ سے میں آج عید اضحیٰ کے بارے میں اور حج کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عید اضحیٰ یہ ہے کہ آپ صبح کو 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد قربانی کر دیں جانور کی۔ حج کا مطلب سمجھتے ہیں کہ لوگ وہاں جا کر کے چند دنوں کے اندر مکہ میں کچھ مراسم ادا کر دیں تو حج ہو گیا۔ دیکھیے، یہ حج کا مصغر تصور ہے، یعنی ریڈیوسڈ فارم ہے حج کا۔ حج اس سے بہت زیادہ ہے، عید اضحیٰ اس سے بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، حج جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی وہاں آ کر دیکھیں اپنے منافع کو، اپنے فائدے کو۔ یہاں فائدے کے معنی کیا ہے؟ فائدہ سے مطلب روحانی فائدہ، ایمانی فائدہ، دینی فائدہ ہے، مادی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وہاں کی تاریخ، یعنی ایک تاریخ ہے جو وہاں بنی حضرت حاجرہ کے زمانے سے، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے زمانے سے بنی، اور پھر وہ چلتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ تک پہنچی، صحابہ کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، اور اب تک وہ اس کا تسلسل جاری ہے۔ تو یہ پوری تاریخ 4000 سال کی تاریخ ہے۔ حج کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جگہ کو چھوڑ کر آپ جائیں۔ دنیا میں آپ ہوتے ہیں، اپنے جگہ پر ہوتے ہیں تو اپنے فیملی میں جڑے ہوئے ہیں، اپنے بزنس میں، اپنے جاب میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے الگ ہو کر، اس سے منقطع ہو کر آپ وہاں جائیں جہاں 4000 سال کی تاریخ آپ کو یاد آئے گی، اس کے نشانات یاد آئیں گے، اس کے شاعر یاد آئیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، یہ چند دنوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، جب حج کے لیے جاتے ہیں تو کچھ دعائیں رٹتے ہیں اور کچھ مراسم یاد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس اس کو ادا کر دیا تو بس حج ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہاں جو آپ کے لیے تاریخی ریفرنسز ہیں، جو وہاں تاریخی حوالے ہیں، وہاں جو صدائیں گونج رہی ہیں آج تک وہاں کی فضاؤں میں، ان سب سے اپنوں کو مربوط کرنا اور ان سے انسپریشن لے کر کے لوٹنا، یہ حج۔ اسی کا ایک چھوٹا سا فارم ہوتا ہے عید اضحیٰ کی شکل میں ہر مقام پر۔ یہ تاریخ کیا ہے؟
یہ تاریخ شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں اپنا مشن شروع کیا، توحید کا مشن. تو عراق اس زمانے میں متمدن علاقہ مانا جاتا تھا، شرک چھایا ہوا تھا وہاں پر، غیر اللہ کی پرستش وہاں پر عام تھی. تو وہاں کے لوگوں کو آپ کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے آپ کو رد کر دیا. یہ سادہ بات نہیں تھی. اس کے معنی یہ تھے کہ لوگوں کی کنڈیشننگ شرک میں اتنی گہری ہو چکی ہے، اب کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے تحت یہ ایک نیا منصوبہ بنایا. جو دعوت عراق میں برابر نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے ری پلاننگ کی آپ نے. تو عرب کے صحرا میں حضرت حاجرہ کو بسانا یہ دراصل ری پلاننگ تھی، کوئی سادہ بات نہیں تھی. وہ کیا، ایک نئی نسل بنائی جائے جو کنڈیشننگ سے پاک ہو. وہاں پر کیا تھا، بالکل ڈیزرٹ تھا، چٹیل پہاڑ تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ صرف نیچر تھا، نیچر بس، اور کچھ بھی نہیں. ہر طرف جدھر دیکھیے نیچر. رات کو دیکھیے تو ستارے چمک رہے ہیں، چاند دکھائی دے رہا ہے، دن کو سورج دکھائی دے رہا ہے، آسمان، ہوائیں، پہاڑ، ڈیزرٹ. وہاں کی دنیا ورلڈ آف نیچر تھی. وہاں پر کنڈیشننگ کا کوئی سامان نہ تھا. دیکھیے کنڈیشننگ ہوتی ہے کہاں، انسانوں کے سماج میں، انسانی ماحول میں، انسانی کلچر میں. وہاں پر ایسا کچھ موجود نہیں تھا. وہاں تو نیچر تھا، اور نیچر تو عین وہی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. تو گیا کہ نیچر کی دنیا میں، فطرت کی دنیا میں ایک نسل بنائی جائے جو توحید کے پیغام کو سمجھے، جو کنڈیشننگ سے پاک ہو. یہ ایک منصوبہ تھا. اس منصوبے کے لیے سب سے پہلے کام کیا آپ نے کہ اپنی بیوی حاجرہ، اپنے بیٹے اسماعیل کو لا کر کے بسایا عرب کے ڈیزرٹ میں، صحرا میں. یہ پہلا سبق کیا تھا اس میں، ساری دنیا جو ہے فیملی اورینٹڈ لائف بتاتی ہے. یعنی خاندان اس کا کنسرن ہوتا ہے، خاندان کو لے کر کے اس کی سوچ چلتی ہے، خاندان رخی زندگی. وہاں پر کیا سبق دیا آپ نے؟ نہیں، مشن رخی زندگی. حضرت ابراہیم کے پاس بیوی تھی، بچے تھے، گھر تھا. ایک شکل یہ تھی کہ اسی کو اپنا کنسرن بناتے وہ. نہیں، انہوں نے لا کر کے صحرا میں بسایا. تو یہ ایک سبق تھا کہ تم خاندان رخی زندگی اختیار نہ کرو، بلکہ مشن رخی زندگی اختیار کرو. مشن اورینٹڈ لائف، مشن کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق کام کرو. یہ کتنا بڑا سبق تھا. یہ وقتی چیز نہیں تھی، آج بھی وہ سبق ہے. آج بھی حضرت ابراہیم کی وہ آواز فضاؤں میں گونج رہی ہے، اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ کی مدد ملے، اللہ تم سے راضی ہو، تو فیملی اورینٹڈ لائف چھوڑو، مشن اورینٹڈ لائف اختیار کرو. جو مشن کا تقاضا ہے اس کو کرو. یعنی کتنا بڑا یہ میسج ہے جو آج بھی گونج رہا ہے وہاں کی فضاؤں میں. تو وہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنے اہلیہ کو بسا دیا، بچے اسماعیل کو بسا دیا جو چھوٹے تھے اس وقت. تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو سچ مچ وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا انہوں نے. لیکن آواز آئی کہ نہیں. یعنی وہ خواب تھا تمثیلی، یعنی وہ سمبولک وے میں وہ خواب تھا.
مطلب کیا تھا کہ حضرت اسماعیل کو ڈیزرٹ میں بساؤ، یہ تھا ذبیحہ. تو چنانچہ کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے ایک دمبا ذبح کر دیا اور اسماعیل کو بسایا ڈیزرٹ میں. بہت سے قصے کہانیاں ہیں کہ وہ دمبا جنت سے آیا تھا اور جنت کے باغوں میں چرتا تھا. یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں، سب فرضی کہانیاں ہیں. عام دمبا تھا وہ، ایسے جیسے دمبے ہوتے ہیں، بس وہ کہیں آسمان سے یا جنت سے نہیں آیا تھا. اور ذبح عظیم جو قرآن میں آیا، ذبح عظیم سے مراد اسماعیل ہیں، دمبا نہیں ہے. لوگوں نے دمبے کو ذبح عظیم سمجھ رکھا ہے. نہیں، حضرت اسماعیل زیادہ بڑی قربانی یہ کی طرف اشارہ ہے. بڑی قربانی کیا تھی کہ اپنے بیٹے کو ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک بڑے مشن کے لیے سارا بسا دو. یہ تھا ذبح عظیم، یہ تھی اصل قربانی. تو وہاں پر کیا ہوا کہ لوگ عام طور پر کچھ ایسی کہانیوں سے دلچسپی رکھتے ہیں جس میں کچھ پراسراریت ہو، جو مسٹیریس نیچر جس کا ہو. مثلاً یہ سمجھتے ہیں کہ جو بابا حضرت ابراہیم جو کعبہ بنایا تھا تو اس کا جو حجر اسود ہے وہ آسمان سے آیا تھا، پہلے سفید تھا پھر کالا ہو گیا. یہ سب بالکل بیس لیس کہانیاں ہیں، بالکل بیس لیس کہانیاں ہیں. ایسی بہت ساری کہانیاں بنا رکھی ہیں اور اس کو واعظین سناتے ہیں، لوگ خوب سن کر خوش ہوتے ہیں. اس کا سبق جو ہے اس کو جانیے آپ. اصل چیز ہے اس کا سبق نکالیے، جو کہتے ہیں تبسم. قرآن میں تبسم کیجیے. تبسم کے معنی ہے کہ چیزوں سے ان کے لیسن کو نکالنا، ٹو ڈرا لیسن. پراسرار کہانیاں جو ہے جو واعظین سناتے ہیں وہ عام طور پر موضوعات ہوتی ہیں جو حقیقت ان کے نہیں ہوتی ہے. تو دیکھیے وہاں پر کیا ہوا. ایک تو یہ کہ وہاں پر پانی نہیں تھا اس وقت جب کہ حضرت حاجرہ کو بسایا تھا. تو جب حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہم کو چھوڑ کر یہاں جا رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں. تو وہ کچھ بولے نہیں. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر حضرت حاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور اس کا پہلا ثبوت یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی نکال دیا. وہ پانی موجود تھا. زمزم کیا ہے؟ منرل واٹر ہے، منرل واٹر. ایسا نہیں کہ وہ آسمان سے اتارا گیا، وہ آسمان سے نہیں اتارا گیا. وہ منرل واٹر کے ذخیرے بہت ہے زمین میں. وہاں بھی تھا منرل واٹر، جگہ جگہ منرل واٹر کے ذخیرے ہیں. تو وہاں بھی تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کھول دیا اور وہ اوپر بہہ کر سامنے آ گیا. تو زمزم کیا ہے؟ منرل واٹر ہے. اس کے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں بنا رکھی ہیں، پراسرار کہانیاں، یہ سب موضوعات ہیں. تو یہ سب سے بڑا سبق جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ڈیزرٹ میں بسا دو تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ پانی کی چشمے جاری کر دے گا. اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. یہ ہوگا. یہ اصل میں لیسن جو ہے وہ یہ ہے. پھر دیکھیے کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل نوجوان ہوئے. بعد کے زمانے میں ایک قبیلہ وہاں آ کر بس گیا. جب پانی ہو گیا تو اس کے ایک خاتون سے حضرت اسماعیل نے نکاح کر لیا. تو حضرت ابراہیم جو رہتے تھے شام میں، آیا کرتے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے. مطلب باقاعدہ نگرانی کر رہے تھے کہ کیسے چل رہا ہے یہ مشن کیسے چل رہا ہے. تو آئے تو نکاح جن سے کر لیا تھا جس خاتون سے، وہ موجود تھی وہاں پر. گھر کیا ہوگا؟ ایک کوئی جھوپڑا ہوگا یا کوئی غار ہوگا، ایسی کچھ جگہ ہوگی معمولی سی.
ایسی کوئی بلڈنگ نہیں وہاں پر تھی اس زمانے میں. تو اس سے پوچھا انہوں نے کہ تمہاری کیسی گزرتی ہے. اس وقت حضرت اسماعیل وہاں موجود نہیں تھے, گئے تھے کسی کام سے. تو خاتون نے کہا کہ بڑی مشکل سے ہے, یہاں کچھ بھی نہیں یہاں پر, یہاں تو بالکل ہی بے سر سوانی کا معاملہ ہے. تو شکایت کی زبان بولی وہ. تو حضرت ابراہیم یہ کہہ کر چلے گئے کہ تمہارے آدمی جب آئیں گے تو اسے کہنا کہ غیر عتبۃ بابک, غیر عتبۃ بابک, یعنی مجھ سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو. یہ ایک استعارے کی زبان تھی. جب اسماعیل واپس آئے تو انہوں نے بتایا بیوی نے, حضرت ابراہیم یہ کہہ کے چلے گئے کہ ایک بزرگ آئے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر, اور یہ کہہ کے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ میرے باپ تھے, اور وہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ اس خاتون کو طلاق دے دو. یہ اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے جو نسل بنانا ہے. وہ شکایتی نسل ہوگی تو کسی کام کی نہیں. یہ خاتون تو شکایتی ذہن اس کا ہے. شکایتی کے معنی کیا ہے؟ شکایت کے اسباب ہوتے ہوئے شکایت نہ کرنا. شکایت کے اسباب ہمیشہ ہوتے ہیں, یاد رکھیے. کبھی بھی کوئی گھر, کوئی سماج, کوئی دنیا ایسی نہیں ہو سکتی جہاں شکایت کے اسباب نہ ہوں. تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ شکایت سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے, شکایت کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے, شکایت کی کوئی اچھی توجہ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے دل جو ہے غیر شکایتی بنے, کمپلینٹ آپ کے دل میں جگہ نہ پائے. یہ مطلب ہوتا ہے. تو شکایتی ذہن یعنی شکایت کے اسباب کو عذر بنا کر شکایت دل میں پیدا کر لینا. ایسی خاتون سے وہ نسل نہیں بن سکتی ہے. اب انہوں نے دوسرا نکاح کیا. تو پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم آئے. ابھی بھی وہاں اسماعیل موجود نہیں تھے, کیونکہ اکثر ہم جاتے تھے کسی کام سے. تو انہوں نے پوچھا خاتون سے کیسی گزرتی ہے تمہاری. تو خاتون نے کہا کہ بہت اچھی گزرتی ہے, بہت اللہ کا شکر ہے. اس طرح کی زبان بولی وہ. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو تمہارے آدمی آئے گے تو اسے کہنا کہ ثبت عتبۃ بابک, اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو. وہ آئے تو پھر انہوں نے بتایا, تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے باپ تھے, یہ کہہ گئے کہ یہ خاتون بالکل موزوں ہے اس کام کے لیے جس کے لیے یہ مشن ہم چلا رہے ہیں. یعنی غیر شکایتی ذہن. غیر شکایتی کے معنی کیا ہے؟ اسباب شکایت کے باوجود شکایت نہ کرنا, مصیبتوں کے باوجود اس کا ذکر نہ کرنا, پریشانی کے باوجود اس کو بھلا دینا. یہ مطلب ہے. تو حالات وہی تھے اب بھی جیسے پہلے تھے, کوئی بدلے نہیں تھے. مکہ آج کی طرح نہیں تھا اس وقت. وہاں اس وقت کا مکہ جو تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لٹرلی وہاں کچھ نہیں تھا. تو یہ خاتون سے پھر نسل چلی جو پازیٹیو تھنکنگ جس کے اندر تھی, جو نگیٹیو تھنکنگ سے پاک تھی. آج کل مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج میں صبح کسی سے کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ الیکشن ان کی پالیٹکس کیا ہے؟ پالیٹکس نگیٹو پالیٹکس ہے. الیکشن کے زمانے میں نگیٹو ووٹنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. ان کے یہاں پالیٹکس مانے ہے شکایتی پالیٹکس. شکایتی پالیٹکس کا نام ہے نگیٹو پالیٹکس. اور ووٹ دیتے ہیں تو وہ بھی نگیٹو ووٹ, جس شکایت ہے اس کو ہرانا, اور کچھ نہیں جانتے مسلمان. اور مسجدوں کا حال کیا ہے؟ بد دعائیں بد دعائیں بد دعائیں, قنوت نازلہ کے نام سے. یہاں سے لے کے امریکہ تک سب بد دعائیں ہوتی ہیں مسجدوں میں. ساری مسلم امت جو ہے جی رہی ہے نگیٹو تھنکنگ میں. ایسے لوگوں سے کہاں وہ نسل اٹھے گی؟ صحابہ جیسی نسل کیسے اٹھے گی؟ تو اب یہ نسل چلی ان سے, نئی خاتون سے, پھر توالد اور تناسل کے ذریعے
افراد بڑھتے یہاں تک کہ وہ نسل بنی جس کو ہم کہتے ہیں بنو اسماعیل. ایک مستشرق نے اس نسل کو لکھا ہے وہ نرسری آف ہیروز. میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسی نسل جو مکمل طور پر پازیٹیو تھنکنگ تھی جس کے اندر. اس کا اصل کمال یہ تھا کہ پازیٹیو تھنکنگ تھی, نیگیٹو تھنکنگ سے پاک تھی وہ. ایسے لوگ ہی پر اللہ کی مدد آتی ہے, یاد رکھیے. اسی میں پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنا کام شروع کیا. کچھ دن مکہ میں رہے, کچھ دن مدینہ میں رہے. تو دیکھیے یہ ایکسیپشنلی یہ بات ہوئی, استثنائی طور پر, کہ آپ کو ایک ٹیم ملی. پچھلے نبیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, ٹیم نہیں بن پاتی تھی. ایک نبی آئے, دعوت دی, کسی نے ساتھ نہیں دیا, پھر وہ چلے گئے. دوسرا آئے, پھر وہی ہوا. کیوں؟ جن کے درمیان کام کرتے تھے وہ سب وہی کنڈیشنڈ لوگ تھے, ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. لیکن یہ جو نسل تھی بنو اسماعیل کی نسل, اس کو وہ نسل جس کے ڈیزرٹ میں ڈی کنڈیشننگ کی گئی تھی. فطرت کی سوچ تھی اس کے اندر, نیچر کو لے کر ان کی سوچ تھی. شکایتوں سے اوپر اٹھ کر سوچنے کا انداز تھا ان کے اندر. تو سچائی کو دریافت کرنے کا مزاج تھا ان کے اندر, سچائی کو مان لینے کا مزاج. ایک بہت بڑی صفت تھی بنو اسماعیل میں, بات کو مان لینا. جیسے جاہلیت کے زمانے کا قصہ ہے کہ دو قبیلے لڑ گئے, جنگی تیاری ہونے لگی, ادھر بھی تیاری ادھر بھی تیاری. تو ایک بزرگ اٹھے, انہوں نے جا کے ملاقات کی ان سے اور کہا کہ تم لوگ لڑائی کی تیاری کر رہے ہو, میں کیا تم کو ایک اچھی بات نہ بتاؤں, اس سے بہتر اچھی بات. کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مصالحت کر لو, خون خرابہ نہیں ہوگا. تو فوراً راضی ہو گیا, مصالحت کر لیا. یہ ایسے لوگ تھے جو حق بات کو فوراً مان لیتے تھے, سچائی کے آگے فوراً وہ سرنڈر کر دیتے تھے. اس لیے ممکن ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹیم بنے. دوسرے نبیوں کو جو کام کا موقع ملا تو وہاں کوئی بنو اسماعیل جیسی نسل موجود نہیں تھی جس میں یہ فطری اوصاف ہوں. یہاں وہ نسل تھی جن فطری اوصاف تھے. اسی لیے ٹیم بنی, پہلے نہیں بن پاتی تھی. اب پھر کیا ہوا, آپ کو خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں کہ افضل بنا دیا, یہ مطلب نہیں ہے. یعنی سلسلے نبوت کو ختم کر دیا, کیونکہ نبوت کا بدل حاصل ہو گیا. وہ تھا خدا کی کتاب کا محفوظ ہونا. رسول اللہ کو ایک طاقتور ٹیم مل گئی, اس لیے ممکن ہوا کہ قرآن کو محفوظ کر دیا جائے. پچھلے زمانے میں اللہ کا کلام آتا تھا, لیکن ٹیم کے نہ ہونے کی وجہ سے کلام محفوظ نہیں رہا. یعنی پیغمبر کے ساتھ ایک ایسی ٹیم درکار تھی جو اس کی محفوظ رکھے, آگے تک پہنچائے, اگلی نسلوں کو پہنچائے. تو ٹیم ہوتی تھی نہیں تھی. رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کے صحابہ تھے, صحابہ کے بعد تابعین پیدا ہوئے, پھر تبع تابعین پیدا ہوئے. اس سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ زمانہ پرنٹنگ پریس کے دور میں آ گیا اور قرآن کو چھاپ دیا گیا. چھاپنے کے بعد اب حفاظت اپنے آپ ہو گئی, اب کسی اور حفاظت کی ضرورت نہیں. یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ بنو اسماعیل کے ذریعے سے ایک ٹیم کا بننا, اس ٹیم سے اصحاب رسول کا نکلنا, اور پھر ان کا یعنی رسول اللہ کا ساتھ دینا. اس میں ایک بات یہ بھی ہے, دیکھیے جو فطری اوصاف ہوتے ہیں آدمی کے اندر, کیونکہ فطری اوصاف کہہ رہا ہوں, اس میں ایک بہت ہی بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو ایز اٹ از دیکھنا, آبجیکٹو تھنکنگ, سچائی کو مان لینا. تو
پیغمبر کے پاس کوئی پیغمبر ایک عام بشر کی طرح ہوتا تھا، جیسے ہم آپ ہیں ویسے پیغمبر ہوتا تھا. بس یہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس وحی آئی ہے. تو لوگ پہچان نہیں پاتے تھے پیغمبر کو. وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کوئی پہاڑ ہوگا، کوئی زمین و آسمان ہوگا، ایسا تصور ان کا ہوتا تھا. تو ایک بشر کے روپ میں جب ایک انسان ان کے سامنے آتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پر خدا کی وحی آئی ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کی. تو یہ جو بنی اسماعیل بنے، ان کے اندر جو کوالٹی تھی اس میں سے ایک بہت اہم کوالٹی یہ تھی کہ کسی اضافی اسباب کے بغیر کسی چیز کو پہچان سکیں وہ. آج جو مسلمان مانتے ہیں رسول اللہ کو تو تاریخ کے واسطے سے مانتے ہیں. ایک بڑی تاریخ آپ کے ساتھ جڑ گئی، آپ کے بعد جو بنی، یہ تاریخ کی گلوری شامل ہوگی آپ کے ساتھ. تو یہ ہسٹوریکل گلوری جو ہے اس کے واسطے سے رسول اللہ کو پہچانتے ہیں وہ، اور شہنشاہ کائنات کہتے ہیں وہ. صحابہ کے زمانے میں تاریخ نہیں بنی تھی، تو تاریخ بننے سے پہلے پیغمبر کو پہچاننا مشکل ترین کام ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنے کنٹمپریری پہچانا نہیں جاتا. کسی کا قول ہے پیغمبر اپنے معاصرین میں نہیں پہچانا جاتا. تو کیوں؟ کیونکہ تاریخ نہیں ہوتی ہے. لوگ تاریخ کی عظمتوں کو جانتے ہیں، بشر کو کہاں پہچان پاتے ہیں. تو صحابہ کرام کا یہ بہت بڑا یعنی صفت ہے. وہ صفت پیدا ہوئی اسی وجہ سے، ایک نئی نسل جو بنائی گئی، یعنی ڈی کنڈیشن ایک قوم جو بنائی گئی، فطرت کے ماحول میں جو قوم بنائی گئی، اس کی وجہ سے ان کے اندر جو کوالٹیز تھی، ان کے اندر جو صلاحیت تھی، اس کی وجہ سے ان کے لیے ممکن ہوا کہ اضافی اسباب کے بغیر قرآن کو، بغیر وہ پیغمبر کو پہچانیں، اضافی عظمتوں کے بغیر وہ یہ گواہی دیں کہ یہ پیغمبر ہے. تو اس طرح سے یہ قوم بنی. تو حج کے لیے جب جاتے ہیں آپ تو یہ ساری تاریخ پڑھ کر جانا چاہیے، تو آپ کو یاد آئے گا یہ سب باتیں. لیشہدوا منافع لوگوں کو مانے ہیں وہ ہسٹوریکل ریفرنسز کو دیکھیں جہاں وجود میں آیا. 4000 سال کی تاریخ ان کے مائنڈ میں ہو اور اس مائنڈ کو لے کر حج کریں. یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے. پھر جب آپ اتریں گے وہاں پر یعنی جدہ میں، تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے صحابہ کرام کی پہلی جماعت نے حبش کے لیے ہجرت کی تھی. ایک عجیب غریب آپ کو ایک نفسیاتی غذا ملے گی. ایک وقت تھا کہ مکہ میں رہنا ان کی ناممکن ہو گیا تھا، تو غیر ملک میں گئے. آج غیر ملک کے لوگ آ کر کے مکہ میں آباد ہوتے ہیں، اب آرام سے رہتے ہیں وہاں. کیسی عجیب بات ہے. 7ویں صدی عیسوی کا ربیع اول جو ہے، فرسٹ کوارٹر، اس میں مکہ کا یہ حال تھا کہ لوگ وہاں پر اللہ کا نام، اللہ کو ایک کہنا ان کا جرم بن گیا تھا. وہاں پر اتنا ان کو پریشان کیا گیا تو اپنے وطن کو چھوڑ کر حبش چلے گئے. اسی جدہ سے ان کی کشتیاں روانہ ہوئی تھی. آج اسی مکہ میں توحید کا بول بالا ہے. وہاں پر بڑے بڑے حرم کی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، وہاں جا کر کے لوگ بستے ہیں باہر سے. تو کیسا عجیب غریب یہ سب جب آپ کو یاد آتا ہے تو کتنے عجیب غریب یعنی ایک نفسیاتی غذا ملتی ہے آپ کو. ایسے جب آپ احرام باندھتے ہیں، احرام کیا ہے؟ آج کل سمجھتے ہیں کہ بس ایک روایتی چیز نہیں. احرام جو ہے حضرت ابراہیم کے طرز زندگی کی علامت ہے. وہ یہی کپڑا پہنتے تھے. وہ آج کل کی طرح سے وہاں ٹیلر درزی میسر نہیں تھے. وہ ایسی کپڑا، ایک اوپر بنا سلا کپڑا، ایک نیچے بنا سلا کپڑا. وہ حضرت ابراہیم کی سادہ زندگی کی علامت تھی. حضرت ابراہیم نے سادہ زندگی اختیار کی، حضرت حاجرہ نے سادہ زندگی اختیار کی، حضرت اسماعیل نے سادہ زندگی اختیار کی. اس کو سمبلائز کر رہا احرام. جب آپ احرام باندھتے ہیں تو آپ کو یاد آنا چاہیے کس طرح سے اس وقت سے لے کر رسول اللہ تک
تمام جو یہ تھے اس توحید کے مشن میں جوڑے ہوئے لوگ، بالکل سادہ زندگی. تو وقتی طور پر احرام باندھ لینا یہ نہیں ہے. احرام کے ذریعے سے آپ کو یاد آنا چاہیے کہ جن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، جو اللہ کے بندے جنت میں گئے، ان کا طرز رہائش کیا تھا. بالکل سمپلسٹی، سادہ کپڑا، سادہ کھانا، سادہ رہن سہن، یہ تھا. یہ ہے سبق. پھر جب آپ طواف کرتے ہیں کعبہ کا، یہ بھی ایک سادہ قسم کی رسم نہیں ہے، سادہ قسم کی رسم نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کے ڈیڈیکیٹ کر دینے کی علامت ہے وہ. اور بہت ساری چیزیں وہاں ہیں جس سے آپ کو سبق ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ جب کعبہ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کعبہ ایک چوکور بلڈنگ ہے. آج جو کعبہ ہے وہ چوکور بلڈنگ ہے. حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا وہ چوکور نہیں تھا. وہ ابھی وہاں پر حتیم جو حصہ ہے، حتیم کا حصہ کعبہ میں شامل تھا، یعنی وہ لمبائی میں تھا کعبہ، چوکور نہیں تھا. تو کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ہوا کہ رسول اللہ کی نبوت سے پہلے ایک بار مکہ میں کچھ طوفان آیا اور کچی بلڈنگ ہوتی تھی، وہ یعنی گارے پر اینٹ رکھ کر کے بنایا، گارے پر پتھر رکھ کر بنایا گیا تھا. وہ کوئی سیمنٹ میں تھا نہیں. وہ آج کل کے زمانے میں سیمنٹ نہیں تھی وہاں اویلیبل کہ پختہ بنایا جائے اس کو. تو کچی مٹی بنا ہوا تھا، تو وہ گر گیا. تو مشرکین اس وقت، یعنی مشرکین اور بت پرست اس وقت کعبہ پر کے متولی تھے. وہی مکہ میں انہیں کا دبدبہ تھا اور کعبہ کے متولی بھی وہی تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ دوبارہ کعبہ کی تعمیر کی. تو آدھا بنایا آدھا چھوڑ دیا. کہا جاتا ہے کہ سامان کم تھا ان کے پاس، جو بھی وجہ ہو، یعنی آدھا حصہ بنایا آدھا چھوڑ دیا. یعنی کعبہ ڈبل تھا پہلے لمبائی میں، اب چوکور بنا دیا انہوں نے. تو گیا کہ اب جو کعبہ ہے وہ مشرکین کی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر نہیں کھڑا ہوا ہے. کیسی عجیب بات ہے. آپ غور کیجیے کہ توحید کا جو گھر ہے وہ اس کی عمارت، اس کا برکت کھڑا ہوا ہے مشرکین کی بنیادوں پر. تو حضرت عائشہ نے کہا تھا رسول اللہ سے کہ آپ اس کو پھر سے تعمیر کروا دیجیے اور حضرت ابراہیم والی بنیادوں پر اس کو کھڑا کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے یعنی لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. چھوڑ دیا آپ نے اس کو. جب بات کو عبداللہ بن زبیر نے ایک کریکشن کرنا چاہا، یعنی کعبہ کو بنایا ابراہیمی بنیاد پر، لیکن لوگوں نے ڈھا دیا اس کو، اور پھر وہی چوکور والا کعبہ بنایا گیا. یہ ہے ریئلسٹک اپروچ، حقیقت پسندانہ نقطۂ نظر. کتنی بڑی سبق اس کے اندر ہے کہ رزلٹ کو دیکھو، رزلٹ کو ایک تصور بنا لے ذہن میں کہ ابراہیمی بنیاد پر نہیں ہے، وہ تو مشرکین کی بنیاد پر ہے، اور توڑ پھوڑ کریں اس کو، اور پھر ایک نیا مصیبت پیدا ہو، نیا وبال پیدا ہو. تو یو ہیو ٹو سی دا رزلٹ. آپ بنانا چاہیں گے ابراہیم کی بنیاد پر کعبہ، اور کیا ہوگا؟ لڑائیاں ہوگی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا. جو کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو بن جائے گا وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں کتنا بڑا سبق چھپا ہوا ہے کہ ہمیشہ رزلٹ کو دیکھو. یہ نہیں کہ ایک تصور بنا لیا ذہن میں، بس اسی پر دوڑ رہے ہیں چل کر کے. تمہارا ہر اقدام، ہر کارروائی رزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے. کوئی بھی ایسا کام جس کا نتیجہ الٹا نکلے وہ اسلام میں نہیں ہے.
آج کل مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہر جگہ وہی کام کر رہے ہیں جس کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے، پھر شکایتیں کرتے ہیں کہ صاحب یہ سازش ہے، یہ ظلم ہے، دوسروں کو اوپر ڈالتے ہیں. تو کتنا بڑا یہ ایک حوالہ وہاں پر موجود ہے، ریفرنس موجود ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہمیشہ تم کو نتیجے کو دیکھ کر اقدام کرنا چاہیے. اگر نتیجہ الٹا نکلنے والا ہو تو اقدام مت کرو. یعنی کعبہ جو توحید کا مرکز ہے وہ کھڑا ہوا ہے مشرکین کی بنیاد پر، اور رسول اللہ نے اس کو توڑ پھوڑ نہیں کی، اس کی فتح مکہ کے باوجود. کیوں؟ نتیجہ نکلتا الٹا، یعنی وہ بن جاتا کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو اس طرح کے بہت سبق ہے وہاں پر جو 4000 سال کی تاریخ آپ کو یاد دلاتے ہیں. اسی کو جزئی طور پر ہر جگہ عید اضحیٰ کے دن یاد کرتا ہے آدمی، نماز پڑھ کر قربانی کر کے. یعنی وہ مکمل حج ہے وہاں، یہاں جزئی حج ہے. لیکن مکمل کا معنی یہ نہیں کہ چند دن کا حج، 4000 سال کی تاریخ کو اپنے ذہن میں تازہ کرنے کا نام ہے حج. یعنی حج یہ ہے کہ آپ 4000 سال کی جو تاریخ ہے اس کو ذہن میں تازہ کریں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ری پلاننگ کریں، اس کا نام ہے حج. اب دیکھیے کہ وہاں پر جو قربانی کی جاتی ہے تو بڑی دھوم رہتی ہے قربانی کی، لیکن قربانی کی اسپرٹ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جو قربانی کی تھی تو اصل قربانی بیٹے کی قربانی تھی. یعنی بیٹے کو لے کر کے ڈیزرٹ میں بسا دینا. آج کون اس لیے تیار ہے کہ اپنے بیٹے کو ڈیزرٹ میں بسائے؟ یعنی جانور کی قربانی کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ اسی ابھی جو عید اضحیٰ آئی ہے تو میں نے اخبار میں پڑھا تھا، اردو اخبار میں، کہ 8000 سے لے کر 3 لاکھ تک کے بکرے بک رہے ہیں دلی میں. دلی میں 8000 سے لے کر 3 لاکھ تک کے بکرے بک رہے ہیں. وہ دھوم مچی ہوئی اس کی جانور کی قربانی کی. ایک سال میرے پاس ٹیلیفون آیا کہ چھوٹے بچوں کے لیے کیا قربانی کرنا چاہیے؟ تو چھوٹے بچوں کے نام پر قربانی، اس کے تو دھوم ہے. خود بچوں کو قربانی کون کرتا ہے؟ یعنی بچوں کو دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا، بچوں کو دین کے راستے پر ڈالنا، یہ کون کرتا ہے؟ تو کوئی بھی نہیں کرتا. یعنی اتنا بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ بچوں کو یعنی سیکولر ایجوکیشن کے بجائے دینی ایجوکیشن کے راستے پر ڈالا جائے. اتنی بھی قربانی کوئی کرنے کو تیار نہیں. اور بچے کے نام پر جانور ذبح کرنے کے لیے دھوم مچی ہوئی ہے. تو یہ جو قربانی وہاں ہے، اس قربانی یاد دلاتی ہے اس بات کو کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جو گویا کہ ذبح کرنے کا برابر تھا، وہ کہ دین کی خاطر ان کو سارے میں ڈال دینا. تو آج میں یہ نہیں کروں گا آج آپ سارا میں ڈالیں ان کو. آج کے لحاظ سے کیا تقاضے ہیں سمجھیے. آج کے لحاظ سے دین کے کیا تقاضے ہیں. مثال کے طور پر آج دعوت کا کام ہے، ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں 50 برس سے. دعوت کے لیے کوئی ملتے ہی نہیں، کوئی اپنے بچوں کو دیتا نہیں دعوت کے لیے. سب بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ پروفیشنل تعلیمات دلاتے ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں، اور جا کر بڑے بڑے جاب کرتے ہیں. وہ بس یہی سب کا سوچ ہے. شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، یہ سب لوگوں کی سوچ ہے. اپنے بچوں کے دین کے راستے میں یعنی ذہین بچے، بریلینٹ بچے جو ہیں وہ کوئی ہاتھ نہیں آتے کوئی. تو اپنے بچے کو وقف کرنا دین کے لیے، ڈیڈیکیٹ کرنا دین کے لیے، یہ ہے قربانی. اس کے لیے کوئی تیار نہیں. ایسے دیکھیے وہاں پر وہ ہوتا ہے، یعنی شیطان یعنی
کو پتھر مارا جاتا ہے. تو آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ دھوم مچ جاتی ہے، کوئی جوتے سے مارتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں. حالانکہ وہ کنکری، چھوٹی سی کنکری پھینکی جاتی ہے. وہ سمبولک اسٹوننگ، وہ سمبولک اسٹوننگ ہے. یعنی وہ چیز سمبلائز کر رہی ہے. وہ پتھر جو وہاں ہے وہ سمبلائز کر رہا ہے شیطان کا. اس کو پتھر مار کنکری پھینکتے ہیں. اس کو کنکری سے مار کر کے آپ یہ عزم تازہ کرتے ہیں اپنے اندر کہ میں شیطان کو اپنے سے دور بھگاؤں گا. شیطان جب مجھ کو بھگائے گا تو میں نہیں بھاگوں گا. شیطان مجھے دھوکے میں ڈالے گا تو میں اس کو دھوکے میں نہیں آؤں گا. آج کل دیکھیے ساری دنیا میں کیا کہہ رہے ہیں مسلمان کہ سازش کر کے ایسا ہوا، سازش کر کے ایسا ہوا. سوال وہ سازش کے تو آپ سازش کا شکار کیوں ہوئے؟ انہوں نے سازش کی تو آپ سازش کا شکار کیوں ہوئے؟ مطلب شیطان نے چاہا آپ کو بہکانا تو آپ بہک کیوں گئے؟ سوال یہ. تو وہاں پر پتھر تو مارتے ہیں شیطان کو، لیکن حقیقی زندگی میں شیطان کو فالو کرتے ہیں. ہر آدمی اپنی اصل جو زندگی ہے اس میں وہ شیطانی کی پیروی کر رہا ہے، شیطان کو فالو کر رہا ہے. وہاں پتھر مارنے کے لیے اتنا ہجوم کرتے ہیں کہ یعنی اسٹیمپیڈ ہو جاتا ہے. اس سال تو غالباً ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے ہر سال ہوتا تھا. تو حج میں سب سے اہم چیز ہے ہسٹوریکل ریفرنسز، اس کو جاننا سب سے ضروری چیز ہے. تب وہ حج ہوگا. کچھ براسی بدا کر لیے، کچھ دعائیں پڑھ لیا، معلم کے پیچھے چلتے رہے، جو معلم نے کہا وہ کر دیا، اس کا نام حج نہیں ہے یہ. اسی لیے دیکھیے اس سال 30 لاکھ لوگوں نے حج کیا، اور کیا ہوا؟ کوئی دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اور رسول اللہ کے زمانے میں جو 1,24,000 لوگوں نے حج کیا تھا، تعداد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. تو کیا ہوا؟ دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا. کیسے؟ حج کر کے جب وہ لوگ اس میں عرفہ کے میدان میں اکٹھا ہوئے، جس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ، تو رسول اللہ نے وہاں پر تقریر فرمائی جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. اس میں آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فادوا عنی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے، تو تم میری طرف سے اللہ کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچا دو. تو کیا ہوا؟ جو آپ کے پیرو تھے، جو اہل ایمان تھے، جن کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں، تو کتاب میں آتا جس کی ساری ادھر تھی ادھر ہی چل پڑا. وہ مطلب وہ بکھر گئے. جو مکہ مدینہ میں آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو صحابہ کی قبریں بہت کم ملیں گی، کیونکہ باہر چلے گئے وہ لوگ. ابھی کچھ دن پہلے ہم گئے تھے وہاں سائپرس، تو وہاں پر ایک مقام ہے لارناکا، وہاں پر ایک صحابیہ کی قبر ہے. تو اصحاب رسول وہاں تک پہنچ گئے، سائپرس تک پہنچ گئے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام کو شاید دنیا میں پھیلایا. رسول اللہ کے زمانے میں حج ہوا تھا، وہ حج جو تھا رسول اللہ نے ایک ہی حج کیا تھا، بس ایک ہی حج کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حج سے کیا نکلا؟ عالمی دعوت. حج سے کیا نکلا؟ اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا، یعنی گلوبلائزیشن آف اسلام، انٹرنیشنلائزیشن آف اسلام، یہ نکلا اس سے. تو یعنی جو اسلام مکہ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں تھا، وہ ایک عالمی مذہب بن گیا. یہ حج سے نکلا.
آج کیا، آج کچھ بھی نہیں. آج حج کے لیے جاتے ہیں, وہاں سے کچھ سوغات دے کے لوٹتے ہیں, کچھ یعنی جاں نماز اور وہ خاک مدینہ اور تسبیح, اسی طرح کی چیزیں بس. ایک صاحب حج سے لوٹے, ایک سینئر مسلمان دلی کے. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی حج کے لیے گئے تھے آپ, تو وہاں کے کچھ بتائیے, وہاں کے کچھ کیا دیکھا وہاں پر, کچھ تاثرات بتائیے. تو کیا کہتے ہیں وہ, بھائی وہاں کیا ہے, وہاں تو یہی کھجور ہے اور زمزم ہے. یعنی وہاں پر انہیں صرف کھجور اور زمزم ملی اور کچھ نہیں. اور صحابہ کرام کو کیا ملا تھا؟ عالمی پیغام دعوت, سارے عالم میں اسلام کو پھیلا دینا. تو جو اصل جو پیغام ہے حج کا, جو اس کی روح ہے حج کی, اس کی کسی کو خبر نہیں. کچھ روایتی چیزیں ہیں, کچھ ریچولس ہیں, وہی جانتے ہیں, وہی کر کے چلے آتے ہیں, بس اس کے بعد بات ختم. تو یہ جو ہم عید اضحیٰ مناتے ہیں اپنے مقام پر, اس دن ہم کو اس 4000 سال کی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے, اور اس سے انسپریشن لینا چاہیے, اس سے سبق لینا چاہیے. تو یہ ہر سال ہمارا ایک ریہرسل بن جائے گا. ہر سال ایک نئی حرکت پیدا ہو جائے گی دنیا بھر کے مسلمانوں میں. ہر سال ایک نئی حرکت, ہر سال ایک نیا ولولہ, ایک نیا حوصلہ, ایک نیا دینی جوش پیدا ہو جائے گا. یہ اس وقت ہوگا جب کہ حج کو کیا جائے اس کی اسپرٹ کے ساتھ, اس کی روح کے ساتھ, اور اس کا جو مقصد ہے اس کے اعتبار سے کیا جائے. آج وہاں جب میں حج کرنے گیا تھا, تو اب تو وہاں پر آپ لکودہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے وہاں پر, ایئر کنڈیشن بلڈنگ. وہ بھی ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے. لوگ تو بس اس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ایئر کنڈیشن بلڈنگ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اس پہ جا کر کے یعنی بہت ہی اس سے متمتع ہوتے ہیں اور چلے آتے ہیں. میں جب گیا تو میں نے سوچا کہ دیکھیے یہ وہی مقام تو ہے جہاں کے مسجد نبوی بنی تھی, تو جھوپڑا تھی, صرف وہ جھوپڑا. رسول اللہ نے جو مسجد بنائی تھی, مسجد نبوی, وہ پختہ, آج کل کی طرح کوئی پختہ بلڈنگ نہیں تھی. اس زمانے میں یہ آرکیٹیکچر ہی نہیں تھا جو آج ہے. یہ آرکیٹیکچر جو ہے آج, وہ زمانے میں موجود نہیں تھا. تو وہ تو کھجور کے تنے تھے, کھجور کے پتے تھے. تو آج کل کے زبان میں وہ چھپر یا جھوپڑا تھا سمجھ لیجیے بس. وہاں پر جو آپ کا حجرہ تھا وہ بھی اسی قسم کا تھا. تو وہاں پر یہ میں نے سوچا کہ دیکھو اسلام کی تاریخ شروع ہوئی کہاں سے, ایک معمولی آغاز سے, اور آج کہاں پہنچی اسلام کی تاریخ. اب اس کو اور آگے لے جانا ہے. ایسا نہیں کہ اب فل اسٹاپ آ گیا, فل اسٹاپ نہیں آیا, ابھی تو اور لے جانا ہے, اور لے جانا, اور لے جانا. شاید دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچا دینا ہے. تو حج ایک عالمی عبادت ہے, ایک انٹرنیشنل عبادت ہے. تو اس کے اندر ایک انٹرنیشنل سبق ہونا چاہیے, ایک انٹرنیشنل لیسن ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے اسلام میں ایک ہی چیز ہے جو انٹرنیشنل بن سکتی ہے, وہ ہے دعوت. کوئی اور چیز جو انٹرنیشنل کیسے بنے گی آپ بتائیے؟ نماز ہے, روزہ ہے, انٹرنیشنل میں کیسے بنائے گا اس کو آپ؟ وہ تو ایک انفرادی عبادت ہے, وہ تو ایک انفرادی عبادت ہے. ایک ہی چیز ہے جو انٹرنیشنل چیز ہے, وہ ہے دعوت. تو حج جو ہے وہ دعوت کا ریہرسل ہے, یعنی اسلام کو انٹرنیشنل لیول پہ پھیلانا.
ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں وہاں. ان کو دعوت کے موضوع پر بات کرنا چاہیے, دعوت کے موضوع پر وہاں لیکچر دینا چاہیے, دعوت کے موضوع پر لٹریچر وہاں پھیلانا چاہیے, اور پھر دعوتی اسپرٹ لے کر ساری دنیا میں واپس جانا چاہیے. اور ایک بہت بڑا سبق جو حج میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کسی بھی جان کو مارنا حرام ہے. وہاں پر آپس میں لڑنا حرام ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان چند دنوں میں جب آپ مکہ میں ہوں تب یہ حرام ہے. نہیں, اس میں ایک اسپرٹ پیدا کرنا ہے. اس میں ایک اسپرٹ پیدا کرنا ہے, وہ اسپرٹ جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ جس نے ایک شخص کو مارا اس نے سارے انسانوں کو مار ڈالا, جس نے ایک شخص کو بچایا اس نے سارے انسانوں کو بچایا. یہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو مار ڈالا, جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو بچایا. تو وہ اسپرٹ لے کر لوٹنا ہے وہاں سے, حج سے. ابھی دیکھیے دنیا بھر میں مسلمان جو ہے ملیٹنسی میں مشغول ہے. جہاد کے نام ہے ملیٹنسی. یہ سر تاثر اسلام کے خلاف ہے. اس ملیٹنسی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ جہاد نہیں ہے. یہ تو حج کے لیے دھوم مچی ہوئی ہے. ہر سال لوگ شکایت ہوتی ہے کہ مجھے کوٹے میں جگہ نہیں ملی, مجھے فلاں وجہ سے میں جا نہیں سکا حج کے لیے. اس کی شکایتیں کرتے ہیں. لیکن جو حج کے لیے کرنے جا رہے ہیں وہ کیا سبق لے کے لوٹتے ہیں وہاں سے یہ سبق لے کے لوٹنا چاہیے کہ اے لوگوں, انسان کو مارنا تو بہت دور کی بات, جانور کو بھی مارنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے سوائے شدید ضرورت کے. تو انسان کو بچانا کیا ہے؟ دعوت اللہ کا جو کام ہے وہ انسان کو بچانا ہے. لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے دعوت کی جاتی ہے. تو لوگوں حج سے لوٹنا چاہیے پیغام لے کر کے, اے لوگوں لڑائی پھڑائی بند کرو اور دعوت کا کام کرو. یہ گن کلچر, یہ بم کلچر, یہ سوسائڈ بامبنگ, یہ سب بند کرو. دیٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف حج. حج کے اسپرٹ کے خلاف ہے یہ بات ہے. بند کرو اس کو اور دعوت کا کام کرو. امن پرامن طور پر اللہ کا پیغام پہنچاؤ. لوگ کوشش کرو کہ لوگ جہنم سے بچیں, لوگ اللہ کے راستے پہ آ جائیں, اللہ کی غضب سے بچیں, اللہ کی انہیں رضا حاصل ہو. اس کے لیے کوشش کرو. یہ اسپرٹ لے کر حج سے لوٹنا چاہیے. لیکن آپ کچھ بھی نہیں. یعنی وہ چند دن جو وہاں پر کوئی مراسم ادا کرتے ہیں سمجھتے بس وہی حج ہے, وہی ہو گیا بس, اس کے بعد اور کچھ نہیں کرنا ہے. حج تو ایک اسپرٹ لے کر لوٹنا ہے, ایک روح, ایک جذبہ لے کر لوٹنا ہے وہاں سے. وہ ایک تاریخ جو 4000 سال میں پھیلی ہوئی ہے, 4000 سال کے درمیان پھیلی ہوئی ہے, اس سے انسپائر ہو کر لوٹنا ہے. ایک لفظ میں کہوں تو یہ ہوگا کہ انبیاء کی دعوت کی تاریخ. وہ کیا انبیاء کی دعوت کی تاریخ ہے؟ حضرت ابراہیم کی زندگی دائی کی زندگی تھی, رسول اللہ کی زندگی دائی کی زندگی تھی, صحابہ کی زندگی دائی کی زندگی تھی. تو اس دعوت کی 4000 سالہ تاریخ کو وہاں پر محسوس کرنا, اس سے اسپیشل لے کر کے لوٹنا, اور پھر اسی کو زندہ کرنا اپنے مقام پر. یہ ہے حج کی اسپرٹ. لیکن عملاً جو ہے ایک رسم ہے, بس ایک آؤٹنگ ہے. اب تو ایک حج اور عمرہ ایک آؤٹنگ بن گیا ہے.
ایک آؤٹنگ بن گیا ہے. دھوم سے لوگ ہر سال حج، جس کا پیسہ ہے بس وہ ہر سال حج کے لیے چلے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے چلے جا رہے ہیں. اسی پیسہ ہے کو دعوت کا کام میں کرنا چاہیے، اسی پیسے کو دعوت کے کام میں کرنا چاہیے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں حج کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جا کر آدمی اس تاریخ کو محسوس کرے جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی اور صحابہ کرام تک پھیلی ہوئی ہے اور آج تک اس کے اثرات پھیلے ہوئے ہیں. تو 4000 سال کی تاریخ کو تازہ کرنا ذہن میں، اسے انسپریشن لینا اور پھر اس کو لوٹ کر کے دہرانا اپنے ماحول میں. اگر یہ ہو تو کیا ہوگا، اچانک ساری جو یہ ملٹینسی ختم ہو جائے گی، ملٹینسی اچانک ختم ہو جائے گی اور پھر دعوت کام شروع ہو جائے گا. یہ دو باتیں ہیں میرے نزدیک. ساری وہ کارروائیاں جو اسلامی جو جہاد، جو مسلح جہاد کے نام پہ کی جا رہی ہیں، وہ بند ہو جائے گا اگر وہ لے کے لوٹیں لوگ تو، اور دوسری طرف دعوت شروع ہو جائے گی. لیکن ہر سال بے شمار لوگ جاتے ہیں وہاں پر حج کرنے، لوٹتے ہیں اور کوئی نہ ان کی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی، نہ ان کی سوسائٹی میں کوئی تبدیلی، نہ ان کے گھر میں کوئی تبدیلی. یہ حج نہیں ہے، ایک رسم ہے. یہ حج تو ایک زندہ عبادت ہے، زندہ عبادت. وہ ایکٹیویٹ کرتی ہے فرد کو، ایکٹیویٹ کرتی ہے پورے سماج کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ حج کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. خالی بار بار حج کرنا کافی نہیں ہے. حج کو اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر زندہ ہو جائے اپنے اصل اسپرٹ کے ساتھ تو ایک دم صورت حال بدل جائے گی، ایک دم ایک نئی دنیا پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی عبادت کو اس اصل اسپرٹ کے ساتھ کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. سوال کیا گیا ہے کراچی پاکستان سے مسٹر عامر بن یوسف. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ کین وی پروٹیکٹ آور سیلف ود دی فرقہ واریت بیکاز اٹ از ویری ہارمفل فار مسلم بلیورس. کائنڈلی لیٹ اس نو. دیکھیے، فرقہ واریت اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے غلو، ایکسٹریمزم. فرقے ہوتے ہی ہمیشہ ہوتے ہیں. فرقہ ہونا برا نہیں ہے، فرقہ کے بارے میں غلو کرنا برا ہے، ایکسٹریمزم تک پہنچانا برا ہے. فرقہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی اختلاف ہونا، رائےوں کا اختلاف، مثلا عبادتی طریقوں میں اختلاف، عقیدے میں اختلاف. یہ تو ہوگا ہی ہوگا، ہمیشہ ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ عبادتی طریقوں میں بالکل یکسانیت ہو جائے، عقائد ایک دم سب کے بالکل ایک ہی ہو جائے. یہ تو بالکل امپاسبل ہے. لیکن چیز کیا ہے، لوگ اس پہ ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر میرا ایک طریقہ ہے تو بس دوسرا طریقہ جو غلط ہے اس کو مارو. اس کو تو اصل چیز جو مفقود ہو گئی ہے وہ ہے امن، رواداری، ٹالرنس، اوائڈ کرنا. یہ اب مفقود ہو گئی. فرقہ کو بٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں فرقہ مٹ جائے، تو فرقہ تو بٹے گا نہیں، تو لڑتے بڑھتے رہیے. یہ دنیا میں آپ دیکھیے، کچھ ویجیٹیرین ہیں، کوئی نان ویجیٹیرین ہے، آپس میں دونوں مل جل کر رہتے ہیں. آپس لڑتے تو نہیں. وہ ساری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے پیسفل کو ایگزسٹنس پر. تو اپنا کرو، ہم اپنا کریں گے بس.
وہی فرقوں کے معاملے میں ہونا چاہیے. جہاں جہاں فرقوں کے لے کر کے لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ فرقہ نہیں وجہ اس کی ہے, اس کی وجہ ہے غلو, ایکسٹریمزم. قرآن میں آیا کہ لا تغلو فی دینکم, اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو. حدیث میں آیا کہ ایاکم والغلو فی الدین, کہ غلو سے بہت زیادہ بچو. تو غلو کیا ہے؟ غلو نام ہے ایکسٹریمزم کا. جیسے آپ مسجد میں گئے, اب ایک آدمی, بہت سے لوگ ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں, ایک آدمی بغیر ٹوپی کھڑا ہو گیا. اب آپ کے ذہن میں کہیں تو نماز اس کی نہیں ہوگی, اور نیت چھوڑ کر گئے اس کو برا بھلا کرنے کے لیے. کیسے آدمی تو وہ اپنی نماز خراب کرو, دوسروں کی نماز خراب کرو گے, کیا ٹوپی پہنو. یہ ایکسٹریمزم. یا آپ ٹوپی سے پہن لیے, بغیر ٹوپی کے پہن لیں. آج مسجد میں اگر کوئی مثال کے طور پر جوتا پہن کے چلا جائے تو وہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتعلن بغیر منتعلن, جوتا پہن کر نماز پڑھی, جوتا پہنے بغیر بھی نماز پڑھی. وہ تھا جب کہ غلو نہیں تھا. یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک. تو فرقہ بندی کبھی ختم نہیں ہوگی, یاد رکھیے. غلو کو ختم کیجیے. غلو سے نفرت آتی ہے, تشدد آتا ہے, رواداری ختم ہوتی ہے, ٹالرنس ختم ہوتا ہے. تو اصل چیز جو مسلمانوں میں مفقود ہو گئی ہے وہ ٹالرنس ہے. ٹالرنس. فرقے تو ہیں اور رہیں گے, ان کو آپ گوارہ کیجیے. ڈاکٹر فریدہ خانم نے نئی دلی سے لکھا ہے, When did this worship of Hajj degenerate into a mere set of rituals? In every religion, acts of worship turn into a set of rituals. What is the reason for this? Kindly explain. دیکھیے, یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ایک اسکالر نے کہا ہے, وہ صحیح, کہ ریلیجن بگنس ایز این آئیڈیالوجی اینڈ آفٹر سم جنریشنس اٹ از ریڈیوسڈ ٹو اے سیٹ آف ریچولس. ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے, مسلمانوں میں ایسے ہی ہوگا. اسی کے لیے ہے احیاء, تجدید, ریوائول. ہر چند نسل کے بعد آئیڈیالوجی کمزور ہو جاتی ہے, اسپرٹ کمزور ہو جاتی ہے, اور رسمیں رہ جاتی ہیں, ریچولس رہ جاتے ہیں. اس وقت مجدد کا کام یہ ہے کہ اس کو پھر زندہ کرے اسپرٹ کو. اس وقت مسلمانوں میں کیا ہے, ہر چیز رسم بن گئی ہے, ساری عبادت رسم بن گئی ہے, اسپرٹ غائب ہے. اب کچھ لوگ اسی فارم کے فضائل سناتے ہیں, اس کو اور پکا کرتے ہیں. کوئی لوگوں نے مسجد کو, ایک زمانہ تھا کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بچپن میں مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. تو لوگوں نے چاہا کہ مسجدوں کو بھریں, تو فارم پر فضائل سنانا شروع کر دیا انہوں نے, کہ 2 رکعت میں اتنے فضائل, اور تسبیح کے الفاظ پڑھ دو یہ فضائل, اور مسواک کر لو تو یہ فضائل. تو سارے فضائل کی جو کہانیاں ہیں وہ فارم پر چلتی ہیں, فارم پہ, اسپرٹ پر نہیں. تو فضائل پر وہ فارم پر فضائل کی کہانی سنا کر کے لوگوں کو مسجد بھر دیا انہوں نے. لیکن بھرے کون سی نماز پڑھنے کے لیے بھرے لوگ؟ فارم والی نماز. تو اسپرٹ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ فارم کو زندہ کرنا. یہ ہمیشہ ہوگا کہ ہر مسجد میں, ہر مذہب میں ہوتا ہے, اور مسلمانوں میں بھی ہوگا کہ اسپرٹ کمزور پڑ جائے گی, وہ فارم زندہ رہے گا. لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولم یبق من القرآن الا رسمہ. یہ ہوگا. تو یہاں پر جو کام ہے وہ ہے مجددین کا. لیکن مشکل مجددین اس زمانے میں جو اٹھے وہ فارمی کو زندہ کرنے لگے. وہ تو مجدد کا کام اسپرٹ کو زندہ کرنا ہے, فارم کو زندہ کرنا نہیں ہے. بہت ہی عجیب بات ہے کہ اس دور میں جو مجدد حضرات اٹھے وہ فارم کو زندہ کرنے لگے. وہ فارم پر کہانیاں, فارم پر فضائل.
تو فار کو زندہ کرنے کے لیے مجدد نہیں اٹھتا ہے. مجدد کام ہے اسٹیٹ کو زندہ کرنا. بدقسمتی سے یہ کام ہوا نہیں. ہمارا مشن اس کام کو کر رہا ہے. ہم اسپرٹ کو زندہ کر رہے ہیں. اس مشن کے باہر جہاں بھی جائیے وہاں فارم زندہ کیا جا رہا ہے. کہیں نظام کے نام پر, کہیں فضائل کے نام پر فارم کو زندہ کر رہے ہیں سب لوگ. یہ ہمارا مشن جو ہے, یہ ایکسیپشن ہے کہ ہم اسپرٹ کو زندہ کر رہے ہیں. اسی طرح کام جو ہے زیادہ بڑھایا جائے تب لوگوں کے اندر اصلاح ہوگی. مولانا اسی سے جڑا ہوا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے, اٹ از ہیومن ٹینڈنسی ٹو ریگارڈ دا رائٹس آف ورشپ ایز سیکرڈ, ایز این اینڈ ان دیم سیلوز. دیٹ از وائی دے ڈونٹ فائنڈ اٹ نیسسری ٹو لرن لیسنس فرام دیم. واٹ از دا سولوشن ٹو دس پرابلم؟ میں ہیومن ٹینڈنسی نہیں کہوں گا اس کو. یہ ڈی جنریشن جب ہوتا ہے تو یہ ایسا ہو جاتا ہے. یہ فنامنا آف ڈی جنریشن یہ ہے, فنامنا آف نیچر نہیں ہے یہ. اور ڈی جنریشن ہر قوم کا ہوتا ہے. تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ ان کو پھر سے جنریٹ کریں, پھر سے ان کی اسپرٹ کو زندہ کریں, پھر سے ان کو میننگ بتائیں, ریوائیو کریں. یہ ہے اصل تجدید کا کام. کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, یعنی ڈی جنریشن ہونا ہی ہونا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ڈی جنریشن نہ رہے. ڈی جنریشن نہ ہو یہ پاسبل نہیں ہے. وہ تو ہوگا. ہمارا کام یہ ہے, مجدد کام یہ ہے کہ اس کو پھر سے ریوائیو کرے, پھر سے جنریٹ کرے, پھر سے لوگوں کو اسپرٹ پیدا کرے. تو یہی کام ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. مسٹر دین الہدا نے جامعہ ہمدرد سے لکھا ہے, ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں, اس میں فرق کیسے کریں گے؟ اس کے بارے میں بتائیں. قرآن حدیث اسی لیے ہے, قرآن حدیث کرائٹیرین ہے, وہ معیار ہے. آپ قرآن حدیث کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ دیکھیے, آج کل مسلمان ملیٹنسی چلا رہے ہیں جگہ جگہ جہاد کے نام پر. اگر آپ قرآن حدیث کو پڑھیں, علماء نے جو فقہ مرتب کی ہے اس کو پڑھیں, تو معلوم کہ یہ سب غلط ہے بالکل. اسلام سے کوئی تعلق ہے اس کا نہیں. کیوں؟ دیکھیے, میں چند ایک بات عرض کروں گا. سارے علماء متفق ہیں کہ جہاد سے پہلے دعوت ضروری ہے. دعوت نہیں تو جہاد نہیں. اب دیکھیے, مجاہدین نے کہ دعوت دی ہے, دعوت سے پہلے جہاد جائز ہی نہیں ہے. سارے علماء کا اس پہ اتفاق ہے. میرے پاس سخت کتاب موجود ہے, آپ یہ میں دکھا دوں گا آپ کو کہ پہلے دعوت ہے, اس کے بعد جہاد کا نمبر ہے. کسی بھی مجاہدین, کسی جماعت نے دعوتی کام نہیں کیا, لوگوں کو مارنے کے کھڑے ہو گئے. اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ ایسے ہی دیکھیے, تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ الرحیل للامام, مسلح جو جہاد ہے وہ صرف اسٹیٹ کا کام, اسٹیٹ کا, صرف اسٹیٹ کر سکتی ہے مسلح جہاد. اور آج کل کوئی اسٹیٹ انوالو نہیں ہے. سب کے سب جو ہے NGOs ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس. اس کا جہاد سے کیا تعلق؟ اور دوسری بات ہے کہ مسلح جہاد بھی صرف دفاع کے لیے ہوتا ہے. ادر دین دفاع دیر از نو جہاد. تو کہاں دفاع ہو رہا ہے؟ یہ مار کاٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ قرآن کو پڑھیں, حدیث کو پڑھیں, فقہ کو پڑھیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ سب بالکل غلط ہو رہا ہے. ایسے ہی مسلمان جو بھڑکتے ہیں, کارٹون میں بھڑک گئے, بےحرمتی ہو کے بھڑکتے ہیں, فساد مچتا ہے, مارے کاٹے جاتے ہیں لوگ. بالکل جائز ہی نہیں اسلام میں, یہ سب جائز ہی نہیں ہے. یہ بھڑکنا بالکل جاہلیت ہے, جہالت ہے. اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بھڑک اٹھے آپ, کہیں کارٹون رہے تو بھڑک اٹھے آپ,
کہیں کوئی بے حرمتی ہو کسی نے کرے تو بڑے کوٹے. دیکھیے اس کے جواب میں دعوت ہے، نہ کہ جلوس و مظاہرہ اور مار کاٹ. تو دعوت کون کرتا ہے؟ دعوت کوئی نہیں کرتا. جن لوگوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بے حرمتی کرتی قرآن کی یا رسول اللہ کی، تو دعوت کون دعوت کرتا ہے؟ بس مارو، قتل کرو، یہ شتم کیا انہوں نے. یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس باتوں کا. اسلام میں ہر ایسی چیز کے مقابلے میں دعوت ہے. نصیحت کیجیے، دعوت کیجیے، اس سے ملیے، اسے لٹریچر دیجیے ان کو. تو بہت آسان ہے جاننا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن لوگ تو اپنے وم پہ چلتے ہیں، اپنے وم پر، اپنے جذبات پر. کون قرآن کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، کون سیرت کو پڑھتا ہے. یہ ہے اصل وجہ. مسٹر شاداب کمال نے دلی سے لکھا ہے، اسلام میں جو مسلکی دیٹ از سیکٹیرین اختلافات ہیں اس میں ہمیں کس طرح کا سٹینڈ رکھنا چاہیے اور اس کو کیسے دور کیا جانا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیں. دور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس میں مسلکی اختلافات کیا ہیں؟ یاد رکھیے کسی بھی یعنی بیسکس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ مغرب کی نماز جو ہے 4 رکعت پڑھنا چاہیے اور فجر کی نماز جو ہے 3 رکعت پڑھنا چاہیے. ایسا کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ حج جو ہے وہ منانا چاہیے وہ محرم کے مہینے میں؟ ایسا کون کہتا ہے؟ سب جزئی اختلافات ہیں، سب کے سب نان بیسکس پر اختلافات ہیں. وہ تو یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک کا معاملہ ہے، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. تو وہاں پر اختلاف، وہاں پر جو ہے مسئلے کو ختم کرنے کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی راز ہے، وہ ہے رواداری، توسع، بس اور کچھ نہیں. چھوٹی سی چیزوں پر اختلافات ہیں، اس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. وہ چھوٹی چیز جو ہے وہ اس میں ڈائیورسٹی ہے، اس میں توسع ہے، ایک سے زیادہ طریقے سے درست ہے. مثلا آپ نیت یہاں بات ہے تب درست، یہاں بات ہے تب بھی درست، اسی میں جھگڑا کرتے کہ صاحب یہ نماز ہی نہیں ہوئی. تو یاد رکھیے بیسکس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں بیسکس میں اختلاف کرتا ہو. اختلاف ہے نان بیسکس میں. نان بیسکس میں تو آپ توسع کا طریقہ اختیار کیجیے، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. حدیث میں آتا ہے دیکھیے کہ اصحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں، جن کی پیروی کرو گے تم ہدایت پر رہو گے. وہ سب جو مسلکی اختلافات ہیں صحابہ کو لے کر کے ہیں. کسی نے ایک صحابی کو پکڑا، کسی نے دوسرے صحابی کو پکڑا اور وہ لڑ رہے ہیں آپس میں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. تو ایک ہی حل ہے وہ اس مسئلے کا کہ یہ سب جزئی اختلافات ہیں. جزئی اختلافات میں تباہد مطلوب نہیں ہوتا ہے، تعدد مطلوب ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. مولانا ذکوان ندوی نے نئی دلی سے لکھا ہے، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سمپلسٹی اینڈ رہبانیہ؟ کائنڈلی ایکسپلین دس with some examples. دیکھیے رہبانیت تو یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑنا. سمپلسٹی اس سے الگ چیز ہے، اس سے الگ چیز ہے. یعنی سمپلسٹی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیں. آپ دنیا میں رہیں لیکن آپ سادہ مزاجی ہو. کھانے میں کوئی اہتمام نہیں، کپڑے میں کوئی اہتمام نہیں، بستر میں کوئی اہتمام نہیں، فرنیچر میں کوئی اہتمام نہیں. بالکل سادہ، بالکل سادہ. اور رہبانیت تو ہے ترک دنیا. یعنی
مثلاً ہمارے بزرگوں میں رواج رہا ہے کہ بادشاہوں سے ملتے نہیں تھے. یہ بالکل غلط ہے میرے نزدیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے. ان کا بادشاہوں سے ملنا ہی متروک قرار دے دیا. بھائی کوئی بادشاہ اگر آپ ملنا چاہتا ہے تو ملیے, اسے کہیے کہ بھائی تم دعوت کا کام کرو, تم تعلیم پھیلاؤ, تم تعمیری کام بتائیے اس کو کرنے کے لیے. اسے دور رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مشہور قصہ ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک انگریز جج تھا, اس نے ایک عالم کو بلایا گواہی دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھا لیا کہ میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ میرے منہ نہیں دیکھیے گا, آپ آئیے گا ادھر منہ کر لیجیے گا اور گواہی دے دیجیے. اب دیکھیے کہ اسلام ہے یہ. بھائی وہ تو مدعو تھا, منہ کر نہیں دیکھیں گے آپ اس کا. رسول اللہ نے تو ایسا نہیں کہا کہ میں ابو جہل کا منہ نہیں دیکھوں گا, ایسا تو نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بالکل اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا کو خود سمجھتے کوئی بڑی چیز سمجھتے, تو اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا. ایسے بہت سے قصے بزرگوں کے ہیں, بہت سارے قصے. یعنی ہماری کتابیں جو تصوف کتابیں بھری ہوئی سے قصوں سے, یعنی انہوں نے ان سے کاٹا, آپ نے کو ان سے کاٹے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خود سادہ رہیے, لیکن ان کو آپ بتائیے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے, دعوت کا کام بتائیے, تعلیم کا کام بتائیے, جو رفاع عام کے کام اس کو بتائیے. تو ایک ہے دیکھیے ترک دنیا, ایک ہے استعمال دنیا. استعمال دنیا برائے دین, یعنی آپ دنیا میں نہیں, میں یہ کہوں ایک ہے دنیا کا ترک کرنا, ایک ہے دنیا میں ملوث ہونا, ایک ہے دنیا کو استعمال کرنا. تین طریقے ہیں. ترک دنیا یہ ہے کہ آپ بالکل کٹ جائیں, کٹ کر کے ایک متقشفانہ زندگی گزاریں الگ تھلگ, وہاں پر مراقبے کریں. یہ ترک دنیا ہوئی. ملوث ہونا یہ کہ اسی میں بالکل لت پت ہو جائے. لیکن ایک اور طریقہ ہے وہ استعمال دنیا, دنیا کو مشن کے لیے استعمال کرنا, دنیا کو دعوت کے لیے استعمال کرنا, دنیا کو یعنی خدائی مقاصد کے لیے استعمال کرنا. یعنی خود آپ سادہ رہیں, خود آپ حریص نہ بنیں, خود آپ کو مال و جاہ کی تمنا نہ ہو, لیکن اسباب دنیا کو استعمال کریں آپ دین کے لیے. تو ترک دنیا جو ہے ایک فضول چیز ہے. دنیا ملوث ہونا غلط ہے بالکل. استعمال دنیا تو ضروری ہے, دین کام کیسے ہوگا؟ یہ ہے میرے نزدیک اس معاملے میں صحیح مسئلہ. مسٹر زبیر احمد شاہ نے دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, اے پرسن ہیز پٹ 2 arguments before me. The first argument is that Ismail was not sacrificed. Instead, the great sacrifice was performed in the future. That is the sacrifice of Imam Hussein. What is your opinion on this? Secondly, ایک لیجیے جی ایک لیجیے جی کیا پھر سے پڑھیے ایک. A person has put 2 arguments before me. Firstly, Ismail was not sacrificed. Instead, the great sacrifice was performed in the future. That is the sacrifice of Imam Hussein. What is your opinion on کوئی سرپیر نہیں ہے, تو شاعری ہے, کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے, کوئی دلیل تو یہ ہے نہیں. امام حسین کا بات کو بہت سے لوگ جو شہید ہوئے ہیں, قتل کیے گئے ہیں, ان کہہ دی کہ وہ براد ہیں. یہ کیونکہ حدیث میں یا قرآن میں یا روایت میں یہ تو ہے نہیں, یہ تو آپ نے بنا لیا. تو بنانا ہے تو ہم چاہے جس کو بنا لیجیے, کسی کو بھی چاہے بنا لیجیے. تو ایک شاعرانہ, اس کو کہتے ہیں پوئٹک آرگومنٹ. ایک ہوتا ہے دیکھیے سائنٹیفک آرگومنٹ, ہسٹوریکل آرگومنٹ, اور ایک ہوتا ہے پوئٹک آرگومنٹ. یہ پوئٹک آرگومنٹ ہے. تو یہ مطلب الفاظ میں بول دیا آپ, لیکن اس کے پیچھے کوئی یعنی اس کا کوئی
بیس نہیں ہے، کوئی ہسٹوریکل بیس نہیں ہے، قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے، حدیث میں کچھ ایسا نہیں ہے. تو جب خود ہی خود بنانا ہو تو جو چاہ بنا لیجیے. تو یہ ہے پولیٹک آرگومنٹ، اور پولیٹک آرگومنٹ کچھ نہیں ہوتا. ان کا دوسرا آرگیومنٹ جو ان کو دیا گیا تھا وہ تھا ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ دا پروفیٹ آف اسلام اٹرڈ لیکس آف حدیث. یہ کون سی کیوں نہیں ہے پاسبل؟ کیا لاکھوں حدیثیں تو نہیں ہیں. حدیثیں تو امام مسند امام حنبل میں تو صرف 30,000 حدیثیں ہیں، لاکھوں نہیں ہیں. یہ کہاں سے؟ تو موضوعات لے کر لاکھوں بنتی ہیں. یہ تو خود ساختہ ہے. یہ جس نے کہا ہے خود ساختہ بات کہی ہے. یہ کوئی بھی عالم نہیں کہتا کہ لاکھوں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا. موضوعات کو ملا کے لاکھوں بنتی ہیں، لیکن موضوعات کو سب لوگ غلط کہتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب غریب سی بات ہے. کوئی عالم جو ہے اچھا عالم آپ کو نہیں ملے گا کوئی جو یہ کہے کہ سب لاکھوں حدیثیں ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہتا. بہت سے بہت حدیثیں اگر ہے تو 50,000 ہیں، اور 1,00,000 بھی نہیں ہے حدیثیں. وہ تو موضوعات ہیں، سب موضوعات، تو اس کے تو کوئی حد ہی نہیں. آج بھی جو چاہے گھڑ لیجیے آپ. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے قرآن میں جہاں بھی جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے وہاں کفر یا کذب کے الفاظ آئے ہیں، مگر رسول اور اصحاب رسول سچے مسلمان ہونے کے بعد بھی جب ان آیتوں سے گزرتے تھے تو روتے تھے، حالانکہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے سب گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کی وضاحت کریں. دیکھیے، آخرت کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ والامر یومئذ للہ. یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ایک بزرگ اعظم گڑھ میں، ان کا نام تھا عبدالحکیم انصاری. تو ایک بار تو انہوں نے تقریر کی. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ 100 روپئے بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی. یعنی اب سے سمجھے 50 سال پہلے کی بات ہے. 100 روپئے اس زمانے میں بہت بڑی چیز ہوتی تھی. تو انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ تمہاری جیب میں 100 روپئے کا نوٹ ہے اور تم جاتے ہو بازار میں خریدنے کے لیے. تم نے دکاندار کو دیا، اس کو دیکھ کے اس نے کہا کہ یہ تو جعلی نوٹ ہے. کیا ویلیو ہے اس کی؟ اچانک ویلیو ختم. ایسی کیسے ہم جس کو عمل سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں، تب وہ عمل ہے، ایمان ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر دے. اس سے پہلے کیا ہے؟ اس کے پہلے تو یہ معاملہ جو ہے، تو صحابہ کرام یا کوئی بھی شخص جو اللہ کی عظمت کو سمجھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ واحد یعنی جج ہوں گے آخرت کی عدالت کے، تو وہ اگر کہہ دے کہ تمہارا ایمان نہیں، تو اچانک وہی ہوگا معاملہ کہ دکاندار نے کہہ دیا کہ تمہارا نوٹ تو یہ تو جعلی نوٹ ہے. تو کوئی بھی شخص جو اللہ کی عظمت کو سمجھتا ہو وہ ہمیشہ لرزا اور ترسا رہے گا. وہ سمجھے کہ میں نے ایمان قبول کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب تصدیق کرتے تب تو ایمان ہے. وہ ابھی وہ تصدیق باقی ہے، ابھی. تو میں نے ایمان قبول کیا، میں نماز پڑھی، میں نے حج کیا، سب کچھ کیا میں نے، لیکن انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس وجہ سے آدمی جو ہے مومن، سچا مومن ہمیشہ لرزاں اور ترسا رہتا ہے. کیا معلوم اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے. یہ تو سچے ایمان کی یعنی سچے مومن کا مزاج ہے. اور یہی مزاج پہلے بھی تھا، آج بھی یہی مزاج ہونا چاہیے. ہمارا کوئی بھی عمل چاہے کتنا ہی بڑا ہو بظاہر، وہ عمل جب ہے جب اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ ہاں یہ عمل تھا تمہارا.
اور اللہ تعالیٰ کا قبول نہ ہو، اسے کہہ دیا ہے کہ تمہاری نیت درست نہیں تھی، تمہارا اخلاص نہیں تھا، تو اچانک سب ختم معاملہ. تو کون جانتا ہے اللہ کے سوا؟ اس وجہ سے وہ صحابہ کرام جو لرزاں و ترساں رہتے تھے. مسٹر شکیل الرحمان نے نئی دلی سے لکھا ہے، Muslims believe that God instructed Adam to build the Kaaba directly beneath his throne in the heavens. کیا پھر سے پڑھیے. Muslims believe that God instructed Adam to build the Kaaba directly beneath his throne in the heaven. Adam became the first to perform circumambulation around the house of God. Then called Bait al-Mamur, the Kaaba remained in Makkah till it was raised to the celestial world during Noah's flood. Then God called upon Abraham to rebuild the Kaaba and establish the Hajj rites. Later, when Makkah fell to paganism, Prophet Muhammad re-established Hajj rites after cleansing the Kaaba of idols. مولانا صاحب پلیز کامنٹ آن دس اسٹیٹمنٹ اباؤٹ کعبہ. دیکھیے یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، اس میں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. ایسی بہت ساری کہانیاں بنا رکھی لوگوں نے. یہ اسٹوری ٹیلرس کے قصے کہانیاں ہیں. اس سے پہلے میں عرض کیا تھا کہ جب پرنٹنگ پریس نہیں تھا، شاید دنیا میں ایک فنامنا ہوا کرتا تھا جس کو عربی میں کہتے تھے قصاص، فارسی میں کہتے تھے قصہ گو، انگریزی میں کہتے تھے اسٹوری ٹیلر. تو بیٹھے بیٹھے کہانی بنایا کرتے تھے. یہ کہانیاں وہاں بنائی گئی جو جن کی زبان عربی تھی، ورنہ یہ سب بالکل کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے یہ سب چیزیں. میں نے اپنے بچپن میں ایک اسٹوری ٹیلر کو دیکھا ہے اپنے گاؤں میں. بچپن جب چھوٹا تھا میں، یہ آپ سے بہت پہلے کی بات ہے. تو ان کا نام تھا گرو. ان کا دماغ جو تھا اتنا فرٹائل تھا کہ ایک کے بعد کہانیاں بنایا کرتے تھے، اور ہم لوگ سنتے تھے بیٹھے ہوئے، اور سب بالکل مشہور رہتے تھے اس میں. کہاں سے ان کے دماغ میں کہانیاں آتی رہتی تھیں. ایسے ہی وہاں پر بغداد وغیرہ میں پیدا ہوئے ایسے لوگ، کہانیاں بنائی انہوں نے. وہ عربی میں بولتے تھے تو لوگ سمجھتے کہ حدیث ہے. حدیث ہرگز نہیں ہے. آپ اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو آپ ان محدثین کو پڑھیے جنہوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے. مثال کے طور پر ابن جوزی یا پہلے زمانے میں، یا ناصرالدین البانی موجودہ زمانے میں. ان باتوں کو محدثین نے بالکل رد کر دیا ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے، ہو از ایلڈر سن آف پروفیٹ ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل؟ Jews believe that Abraham sacrificed Ishaq. Kindly clarify this. ہاں، بڑے بیٹے تو حضرت اسحاق تھے حضرت ابراہیم کے، اسماعیل چھوٹے بیٹے تھے. یہود لوگ ایسا مانتے ہیں کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہی ذبیح ہیں، اور لیکن ہم لوگ جو ہیں حضرت اسماعیل کو ذبیح مانتے ہیں. صرف ایک عالم امام راضی جو تھے وہ حضرت اسحاق کو مانتے تھے ذبیح، لیکن وہ صحیح نہیں ہے. اس پر ایک بہت اچھی کتاب ہے مولانا محمد الدین فرائی کی، وہ الرائے صحیح فی من هو الذبیح. کسی کو تفصیل چاہیے تو اس کو پڑھ لے. وہ ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے نئی دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہود 72 فرقوں میں بٹ گئے، تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. جنت میں صرف ایک فرقہ جائے گا جو میری سنت پر چلے گا. وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں. اس میں جنت کا لفظ نہیں ہے، اس میں یہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یہ الفاظ ہے کہ سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے. تو دیکھیے کوئی بھی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ کون ہے، اور اس سے مراد گروپ نہیں ہے، گروہ نہیں ہے، افراد ہیں.
یعنی ایک قسم کے افراد. تو 72 اور 73 بھی گنتی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل محدد گنتی نہیں ہے. یہ مطلب یہودیوں سے بھی زیادہ گمراہی مسلمانوں کے اندر آ جائے گی، یہ مطلب ہے اس کا. تو یعنی کسی کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے ہم کہ فلاں فرقہ گمراہ ہے، فلاں فرقہ صحیح ہے. اصول طور پر کہہ سکتے ہیں، اصول کہ جو فرد یا جماعت خالصتاً اللہ کی رضا پر کھڑی ہو، قرآن پر کھڑی ہو، حدیث پر کھڑی ہو، سنت پر کھڑی ہو، اس نے کوئی تحریف نہ کی ہو، کوئی ڈیویشن نہ کیا ہو، تو وہ ہے مراد جو اللہ کے رسول کے نزدیک صحیح فرقہ ہوگا. لیکن یہ اس کا تعین ہم دنیا میں نہیں کر سکتے. ہم اصول بیان کر سکتے ہیں، اصول. ہم نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ فلاں گمراہ ہے اور فلاں راستے پر ہے. یاد رکھیے یہ بھی ایکسٹریمزم ہو جائے گا، ایکسٹریمزم، غلو، کہ ہم کسی کو نام لے کر کہیں کہ یہ 73 میں شامل ہے. اس کا نام غلو ہے، اور غلو اسلام میں جائز نہیں ہے.